چونکہ آج کل ویلنٹائن ڈے کے بارے میں کافی گفتگو ہو رہی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے مختلف حوالے سے، کوئی اس میں جواز کے پہلو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی حکم شرع بیان کرتے ہوئے اس رسم کو غلط قرار دے رہا ہے۔ اولاً میں رسم کے بارے میں عرض کر دوں کہ ہمارا مذہب اسلام رسومات کو مطلقاً مٹانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ غلط رسم کو مٹانے کے لیے اور غلط رسم کے قیام کو روکنے کے لیے تشریف لایا ہے، یعنی ایک مقصد یہ بھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کی بہت ساری رسومات جو زمانہ جاہلیت سے جاری و ساری تھیں لیکن شرعی تعلیمات سے براہ راست متصادم نہ تھیں، انہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ ان میں سے بعض ایسی تھیں جو براہ راست ٹکرا رہی تھیں اور ان میں اصلاح کا کوئی پہلو نہیں تھا، یعنی اس میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں تھی، یوں کہنا چاہیے، تو اس کو بالکل ختم کر دیا۔ اور جن میں جہاں تک اصلاح کی گنجائش تھی، اصلاح کرنے کے بعد ان کے کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ جو اب رسم ہمارے ہاں درمیان میں آئی ہے، اس میں آپ خود جانتے ہیں کہ کس قدر خرابیاں اور خرافات موجود ہیں کہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے قریب آنے کے لیے، ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے مزید قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر گناہ ہمارے سے وجود میں آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک کویسچن ہوا کہ بعض اوقات جنات عورتوں کو تحفہ دیتے ہیں، تو کیا عورتوں کے لیے ان تحفوں کو قبول کرنا شرعاً جائز ہے؟ تو آپ کا جواب یہ تھا کہ یہ حرام ہوتا ہے اس لیے کہ یہ زنا کے لیے رشوت ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب ناحق کسی چیز کو حاصل کرنا مقصود ہو جو ہمارا حق نہیں ہے، اس کے لیے جو کچھ دیا جائے اس کی بھی ایک تعریف، یعنی رشوت کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ ناحق کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے اسے بھی رشوت کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ آپ نے اس کا انجام بتایا کہ جنات اتنے پپو نہیں ہیں، بھولے بھالے نہیں ہیں کہ خواہاں کسی کو کچھ دے دیں، بلکہ ایک اور پیچھے مقصد ہوتا ہے۔ تو میں معاذ اللہ یہ الزام کوئی نہیں لگا رہا ہوں کہ کوئی کہے کہ مفتی صاحب نے ہم پہ الزام لگایا کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں واللہ ہم تو نہیں کرنا چاہتے، ہم تو بس ایک رسم پوری کرنا چاہتے ہیں، تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ میں بالکل آپ کے ان ارادوں کو قبول کرتا ہوں، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بسا اوقات انسان کو اپنے بعض معاملات کے انجام کا صحیح ادراک اور صحیح علم نہیں ہوتا، وہ ایک چیز کو بالکل مباح، جائز یا بہت ہی ہلکا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن نفس و شیطان کی پیچھے پلاننگ بڑی کامل ہوتی ہے اور وہ پہلے تھوڑا، پھر اس کے بعد کچھ اور، پھر کچھ اور، پھر کچھ اور پھر حد پار کروا دیتے ہیں اور انسان بعد میں پچھتاتا رہ جاتا ہے۔ ایسے جتنے بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، بچے بچیاں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایک لمٹ تک رہتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنے نفس کو ذرا آزما کر دیکھیں۔ میں آپ کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں کہ اپنے نفس کو اس لمٹ تک پہنچنے سے بھی روک کر دیکھیں کہ نہیں دیتے تحفہ، بالکل اس رسم کو قبول نہیں کرتے، اگر علماء منع کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کا نفس مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ اگر آپ کا نفس نہیں مانتا، سرکشی کرتا ہے اور آپ کی تمام تر دلیلوں کو رد کر کے آپ کو اپنی غلامی پر مجبور کر دیتا ہے، تو ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ جو نفس اس تھوڑی سی بات پر نہیں رک رہا، جب یہ بڑی خواہش کرے گا تو آپ میں کون سی ایسی طاقت آ جائے گی آپ نفس کو دھکیل کر اور ان بڑی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیں گے۔ سینکڑوں مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں لوگ ہم سے کویسچنز کرتے ہیں اور وہ بیچارے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ ان سے قسم کھا کر کہلوا دیجئے۔ میں تو اس طرح ریسرچ کرتے رہتا ہوں، معلوم کرتے رہتا ہوں، کبھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس حد تک آگے آ جائیں گے۔ اور پھر میں آخری بات بس اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ آج آپ اگر بالفرض اپنے آپ کو کنٹرول کر بھی لیتے ہیں، لیکن آپ کی آنے والی نسلیں جب آپ کو یہ معاملات کرتے ہوئے دیکھیں گی اور یہ معاملہ آپ کے ذریعے کسی اور تک پہنچے گا، تو کیا جو آپ کی کیفیات ہیں دوسروں کی بھی یہ رہیں گی؟ جس لیمیٹیشنز میں آپ رہے کیا دوسرا بھی ایسا رہے گا؟ جو سیلف کنٹرول آپ کو حاصل تھا کیا دوسرے کو بھی حاصل ہوگا؟ جہاں تک آپ پہنچ کر رک گئے کیا دوسرا بھی ضرور یہاں تک رکے گا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ترغیب پا کر، آپ کے عمل کو بنیاد بنا کر کوئی آگے بڑھے اور وہ آپ سے زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، تو یاد رکھیں کہ جو کسی کو گناہ میں مبتلا کرنے کا سبب بنتا ہے وبال اس پر بھی ہوتا ہے۔ میں نے محتاط الفاظ میں، نپت الفاظ میں جتنا عرض کیا، اگر آپ اس کو سماعت فرمائیں، سمجھیں تو خدا را اس پر عمل کریں اور ان چیزوں کو ختم کریں، اچھی رسومات کی بنیاد ڈالیں، نمازوں کے قریب آئیں، روزوں کے قریب آئیں، نعت خوانیوں کی بنیاد ڈالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، آپ کو جہاں تحفے شرعاً جائز ہیں دینا وہ مقام معلوم کریں، وہاں پر دیں، ورنہ اس قسم کی چیزوں سے محفوظ رہیں، ورنہ یہ چیز آپ کو بھی جلائے گی اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس میں مبتلا ہوں گی، اور اللہ نہ کرے کہ آپ کی اولاد، آپ کے پوتا پوتی، نواسہ نواسی، آپ کے بھائی بہن آپ کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ لے کر آئیں کہ اس کے محرک آپ تھے
اور وہ اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہوئے کہ پورا خاندان کا سر شرم سے جھک گیا، تو اس وقت پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کاش ہم ایسا نہ کرتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس قسم کی رسومات کو روکا جائے، اپنے لیے بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ مسلمانوں میں پھیلتے ہوئے بگڑتے ہوئے انتشار کو روکنے کے لیے بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پیار محبت کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ ان چیزوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ دو جملے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں۔ قریب یہ منحوس رسم ادا کرنے کے لیے نوجوان خاص طور پہ مستعد ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ اس قسم کے رسومات پری پلاننگ کے ساتھ ہم میں رائج کی جاتی ہیں۔ جب تک ہم باحیا رہیں گے، جب تک ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں گے، ہماری غیرت زندہ رہے گی، ہم حکومت کرتے رہیں گے، ہم فوق رہیں گے، ہمیں برکت حاصل ہوگی، تائید غیبی ہمارے ساتھ ہوگی، مسلسل نزول رحمت ہوگا۔ اور جب ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات، اس کی پابندیوں اور اس کے لاز کو مصیبت سمجھنا شروع کر دیں گے اور دوسروں کی رسومات اچھی لگنے لگیں گی اور ان کی رسومات ہمارے نفس کو اٹریکٹ کریں گی اور اس میں لذت اور مزہ محسوس ہوگا اور ہم اپنے علماء کی باتوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف مائل ہو جائیں گے، بس وہی ہماری تنزلی کے دن ہوں گے۔ اور یہ انہی کی یہی پلاننگ ہے کہ اس قوم کو بے حیا بنا دو، ان سے غیرت ایمانی چھین لو۔ جب غیرت ایمانی چھن جاتی ہے، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی تمام انبیاء یہ اپنی قوموں کو کہتے آئے کہ جب تم سے حیا نکال لی جائے تو پھر تم جو چاہے کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ جو چاہے کرو کی اجازت نہیں دی جا رہی، مطلب حیا اگر نکل جاتی ہے تو پھر انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بہت سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوں گے جو انٹرنیٹ سے وابستہ ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ پر کس کس طرح کی ترغیبیں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے لوگوں کو زنا کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نفس و شیطان ایک دم آپ کو بڑے گناہ کی طرف لے کر نہیں آئیں گے، یہ بہت تیز ہے، ان کو بہت چلاکیاں آتی ہیں، ان کے مکر بہت زیادہ ہے۔ یہ آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ جس کو کہتے ہیں نا، آپ کو پہلے صرف بد نگاہی کی طرف لائیں گے، آوارہ گر دوستوں کے درمیان بٹھائیں گے، اسی طرح کی ویلنٹائن ڈے قسم کی رسومات کی طرف مائل کریں گے۔ آپ کہیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا، میں بس اس حد تک رہوں گا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو نفس اس حد تک بڑھنے سے نہیں رک پا رہا، جب سرکشی کر کے اس سے آگے بڑھے گا تو کون سی طاقت آ جائے گی کہ آپ اس کو روک لیں گے؟ تو امتحان تو یہی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں آگے روک لوں گا تو میں آپ کو امتحان میں ڈالتا ہوں، اس سے روک کے بتائیں پھر ذرا، رک جائیں ان چیزوں سے، ورنہ یہ چیزیں آپ کو آگے لے کر جائیں گی۔ نہ دنیا میں آدمی عزت سے رہ سکے گا، نہ آخرت میں عزت سے رہ سکے گا۔ اس قسم کے رسومات کہ جس میں نامحرم کے ساتھ کسی قسم کا تعلق ہو، یہ ان کو اختیار کرنا، ان پر خوش ہونا، اس کی تائید کرنا، کسی کے ساتھ معاون بننا، یہ سب حرام ہے، سب گناہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسا بیٹھا ہو جس نے ایسا ارادہ ذہن میں کیا ہے خدا نخواستہ، تو بالکل منقطع کر دیں، ختم کر دیں۔ اور فیس بک کے اکاؤنٹ اگر کسی نے بنا کر اس طرح لڑکیوں سے دوستی کی ہوئی ہے اور انہیں ترغیب دی ہے کہ بہن جی فکر مت کریں، بھائی بالکل تیار ہے ویلنٹائن ڈے پر آپ کو انشاءاللہ حقیقی پھول نہیں دے سکا تو 2-4 پکچر ہی بھیج دے گا، لیکن اس منحوس رسم میں حصہ ضرور لے گا، تو لڑکیوں کے تمام اکاؤنٹس ہیں ڈیلیٹ کر دیں، ان سے دوستیاں بالکل بھی نہ کریں، ورنہ دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ انسان جب گناہ کی طرف آتا ہے پھر نہیں بچ پاتا، وہ کتنے اپنے آپ کو کنٹرول کرے، نفس و شیطان ایسا ہمیں اپنے جالوں میں پھنساتے ہیں کہ پھر انسان رسوائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مسجد اجازت نہیں دیتی، وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں آپ کو ایسے واقعات بتاؤں کہ علمان اور حفیظ کے لوگ کیا کیا اخلاقی پستی میں مبتلا ہو کر کر رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ابتدا میں اپنے لیے ایک اپنا امیج بنایا، نہیں میں ایسا نہیں ہو سکتا، ارے یار میں اتنا بھی بے حیا نہیں ہو سکتا۔ تو جب تم تھوڑے سے ہو گئے بھائی تو زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو تھوڑے میں اپنے آپ کو روک لیجئے نا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اس طرح کی کسی بھی خرافات میں آپ حصہ نہ لیں اور دل میں اس کو برا جانیں۔ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا، اگر آپ کسی کو روک سکتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں۔ مثلا آپ اگر والد ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں وہ کر رہا ہے اور آپ کا روب اور دبدبہ ہے تو خبردار ایسا نہیں کرو گے۔ اور اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے کہیں، جیسے دوستوں وغیرہ کو کہتا ہے انسان کہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں تو اس کو برا جانیں، تو بروز قیامت انشاءاللہ پھر آپ کی نجات ہوگی۔ لیکن اگر ہم دل میں برا نہ جانیں، خود تو پارسا بن کے بیٹھ جائیں، لیکن کہیں یار مزہ بڑھا رہا ہے یار، کتنوں کو دیا تھا؟ 4 کو؟ یار میں تو نہیں دیتا ہوں ویسے، یار لا حول ولا قوت۔ ویسے کیا رسپانس کیا آیا تھا؟
بڑے دلچسپی سے پوچھ رہے ہیں اس کو اور ترغیبیں دے رہے ہیں. اچھا یار وہ پانچویں ہی بولتے تھے زلیخا وہ کہاں ہے وہ آج کے. تو یوں تو یہ ہم جو ترغیبیں دے رہے ہوتے ہیں نا دوست سے دلچسپی سے سن رہے ہوتے ہیں, یہ بھی اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اسی کو اللہ منع فرما رہا ہے نا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باہم معاون نہ بنو. یوں نہیں کہ آپ خود تو نہیں کرتے لیکن ان کو گلدستہ دیں لے یار, یہ سب گناہ ہے. اور یہ بھی نہیں کہ چلو میں تو اپنے کزن سے کے ساتھ کر رہا ہوں, گھر کی بات ہے گھر کے اندر رہے گی, نہیں یہ غلط ہے تو غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.